آسمان پر چاند ہر رات ایک خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، لیکن کبھی کبھار وہ عام سے بھی بڑا اور روشن نظر آتا ہے۔ اسے ہم سپر مون کہتے ہیں۔ آج ہم سمجھیں گے کہ سپر مون کیا ہے، کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کے بارے میں عام فہم سچائیاں کیا ہیں۔ سپر مون کیا ہوتا ہے؟ سائنس کے مطابق سپر مون وہ موقع ہوتا ہے جب چاند زمین کے قریب 3 نقطے پریجی پر ہوتا ہے اور وہ فل مون کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس صورت میں چاند زمین سے قریب ہونے اور سورج کی روشنی کی زیادہ عکاسی کی وجہ سے زیادہ بڑا اور روشن دکھائی دیتا ہے۔ پیڈیا بریٹینیکا۔ اس کو سائنس میں پریجی سائزگی بھی کہا جاتا ہے، یعنی زمین، چاند اور سورج ایک سید میں ہوتے ہیں اور چاند زمین کے قریب آ جاتا ہے۔ چاند زمین کا مدار ایک پولیٹیکل ایلپس ہوتا ہے، مطلب یہ کہ یہ کبھی قریب آتا ہے اور کبھی تھوڑا دور جاتا ہے۔ ناسا سائنس کے مطابق جب چاند سب سے قریب ہوتا ہے پریجی اور ساتھ ہی پورا چاند بھی ہوتا ہے تو آسمان پر وہ سپر مون نظر آتا ہے۔ جب وہ دور ہوتا ہے اپوجی تو وہ چھوٹا فل مون ہوتا ہے جسے بعض اوقات مائکر مون کہا جاتا ہے۔ ویکیپیڈیا۔ سپر مون کب ہوتا ہے؟ ہر وقت سپر مون نہیں ہوتا۔ ناسا سائنس کے مطابق عموماً سال میں 3 سے 4 بار ممکن ہے جب چاند زمین کے قریب اور فل مون دونوں ایک ساتھ آ جائیں۔ مثال کے طور پر سال 2025 میں 3 سپر مونز دیکھے گئے۔ اکتوبر میں پہلا سپر مون تقریباً 6.6% بڑا اور 13% روشن تھا۔ ہم نیوز۔ آج نیوز کے مطابق نومبر میں ایک بہت روشن سپر مون دیکھا گیا۔ دسمبر میں سال کا تیسرا سپر مون بھی پاکستان سمیت دنیا بھر میں نظر آیا، اور جنوری 2026 میں آج نیوز کے مطابق وولف سپر مون بھی ایک دلکش منظر پیش کر رہا ہے۔ چاند بڑا کیوں لگتا ہے؟ جب چاند زمین کے قریب ہوتا ہے تو وہ زیادہ روشنی منعکس کرتا ہے، جس سے وہ تقریباً 14% بڑا اور 30% روشن نظر آ سکتا ہے۔ پیڈیا بریٹینیکا۔ لیکن یاد رکھیں، سپر مون میں واقعی چاند بہت زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ یہ درمیان کے فاصلے میں معمولی فرق کا نتیجہ ہے، لیکن چونکہ ہماری آنکھیں اور دماغ آسمان کے منظر کو مختلف طریقوں سے سمجھتے ہیں، اس لیے وہ زیادہ بڑا محسوس ہوتا ہے۔ ناسا سائنس۔ کیا سپر مون زمین پر اثر ڈالتا ہے؟ بہت سی افواہیں گردش میں ہیں کہ سپر مون سبب زلزلے، آفات، سونامی ہو سکتے ہیں، لیکن انڈیا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق سائنس کے مطابق ایسی کوئی دلیل یا ثبوت نہیں ہے
कि सुपर मून ज़मीन के अंदरूनी शोबों को तब्दील करता है। नासा साइंस के मुताबिक सच तो ये है कि चांद के करीब होने से समंदरी लहरें टाइड्स थोड़ा मुख्तलिफ हो सकती हैं, लेकिन वो सिर्फ समंदर की सतह में तब्दीली है, ज़मीन के अंदरूनी साख्त पर कोई ख़ास असर नहीं। सुपर मून का मुशाहिदा कैसे करें? सुपर मून देखने के लिए खुले आसमान वाले मकामात, शहर की रोशनियों से दूर, दूरबीन या टेलीस्कोप आप बेहतर मंजर हासिल कर सकते हैं। नासा साइंस के मुताबिक माहिरीन कहते हैं कि तुलुए आफ्ताब या मगरिब के बाद बेहतरीन वक्त होता है जब चांद उफ़्क़ पर दिखाई दे। सुपर मून और रवायतें। सुपर मून के नाम मुख्तलिफ रवायती नाम भी होते हैं, जैसे हार्वेस्ट मून, पेवियर मून, वुल्फ मून, जो कदीम रवायात और मौसमियाती तब्दीलियों के साथ जुड़े होते हैं। स्टेट्समैन। ईसवी और कदीम सकाफ़तों में इन्हें खेती, मौसम और कुदरती साइकिल के साथ भी जोड़ा जाता था। सुपर मून। साइंस क्या कहती है? साइंसदान कहते हैं कि सुपर मून सिर्फ फल्कियाती सूरत हाल की वजह से होता है और इसका असर सिर्फ रोशनी और हुजम की ज़ाहिरी तब्दीली तक महदूद है। नासा साइंस के मुताबिक ये किसी किस्म के बड़े आलमी असर जैसे आफात पैदा नहीं करता, लिहाजा सुपर मून को डर या अफवाहों की बजाय साइंस और सरबस्तगी के साथ देखा जाना चाहिए। सुपर मून हमें याद दिलाता है कि ज़मीन, चांद और सूरज ये तीनों किस तरह एक सनक्रोन्स में हैं और आसमान की खूबसूरती हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी कितनी मानी रखती है। जब सुपर मून आसमान में चमकता है तो सिर्फ एक मंजर नहीं होता, ये कायनात की हैरत अंगेज़ तरतीब भी होती है।